السلام علیکم۔ پرائم نیوز پر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار واپس پاکستان آ گئے اور وزارت خزانہ کا ایک بار پھر قلمدان ان کو عطا کر دیا گیا۔ یقیناً بڑے سنگین الزامات تھے ان پر اور ان کی طبیعت بھی بڑی ناساز تھی اور لندن میں زیر علاج رہے طویل عرصے تک، اور کہا جا رہا ہے کہ NRO-2 جو ہے وہ اسحاق ڈار کے ذریعے شروع کیا گیا ہے۔ اب نواز شریف کی بھی واپسی ہوگی اور PMLN کا ایک بار پھر ڈنکا بجے گا۔ لیکن کراچی کی سیاست جو ہے وہ ملک کی سیاست سے بالکل الگ ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ تمام تر چیزیں بڑی جو ہے وہ زیر گردش ہیں کہ بانی MQM الطاف حسین کو بہت جلد جو ہے وہ ان پر عائد پابندی ہے جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یقیناً میں ایک بات پھر کہوں گا کہ جیسے میں نے ماضی میں کہا کہ بانی MQM کے حوالے سے بڑا سخت موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو قوت ساز لوگ ہیں یعنی کہ طاقت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی، ان کی جانب سے اب تک یہی فیصلہ ہے کہ بانی MQM الطاف حسین کا چیپٹر کلوز، ان کو کسی صورت میں آن نہیں کیا جائے گا، نہ آن ہونے دیا جائے گا۔ لیکن ہماری پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ یقیناً ماضی میں 1992 میں پھر 97 میں بھی اسی طرح کی پابندیاں الطاف حسین پر عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ الطاف حسین پھر سے جو ہے وہ طاقت کا سر چشمہ بن کر نہ صرف ابھرے بلکہ طویل عرصے تک کراچی پر راج بھی انہوں نے کیا۔ لیکن ان تمام تر چیزوں سے آج ہم بات کریں گے کہ الطاف حسین آن ہوں گے یا نہیں، اس پر نہیں، ہم صرف ایک آپشن پر بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں زیر بحث ہیں، اگر اس کے مطابق الطاف حسین کو آن کر دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ تو یقیناً کچھ اشارے جو ہے وہ 12 اکتوبر کو جب پیشی ہوگی تو اس کے بعد جو ان کے NIC والا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد ہی کچھ حتمی رائے یا کچھ اشارے ہمیں مل سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ میں آج بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اگر الطاف حسین آن ہو جاتا ہے، یعنی کہ الطاف حسین کو ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں انٹری کی اجازت مل جاتی ہے، تو MQM پاکستان یقیناً MQM پاکستان کے جو 2 درجن سے زائد رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں، ان کا کیا ہوگا، کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کیا ہوگا، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا کیا ہوگا، وسیم اختر، نسرین جلیل، ایک بڑی فہرست ہے، فیصل سبزواری، امین الحق، ان سب کا کیا ہوگا؟ کیا یہ پھر بانی MQM سے معافی مانگ کر MQM کو کراچی میں پاکستان میں چلائیں گے یا پھر بیرون ملک چلے جائیں گے؟ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں خالد مقبول صدیقی کی، اگر MQM کے بانی الطاف حسین آن ہوتے ہیں تو خالد مقبول صدیقی یقیناً APMSO کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اور الطاف حسین کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ کچھ حلقے تو اب بھی کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے قریب ہیں، اور 2013 کے الیکشن سے قبل ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں تقریباً 10-11 سال بعد جب ان کی واپسی ہوئی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے ان کو بھیجا تھا، اور پارٹی میں ایک عمل شروع کیا گیا تھا، تنظیم نو تطہیری عمل بھی جس کو کہتے ہیں MQM کے حوالے سے، تو اس کی نگرانی کے لیے پاکستان آئے تھے۔ لیکن 22 اگست 2016 کے بعد ان کی تمام تر جو سرگرمیاں، جو ان کا رویہ رہا، وہ یقیناً بانی MQM کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور شاید جو MQM کے قریبی حلقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی اگر الطاف حسین جو ہے وہ پلس ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو خالد مقبول صدیقی مائنس ہوں گے، یقیناً بیرون ملک جائیں گے یا پھر خود کو ایک کمرے کی حد تک قید کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام ہے عامر خان۔ عامر خان کے اوپر بڑے سنگین پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات ہیں، MQM لندن میں بھی جو ہے وہ ان کو اب جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو یقیناً اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو عامر خان مائنس ہوں گے اور ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہوگا۔ لیکن عامر خان بھی ایک جادوگر شخصیت کے مالک ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بڑے اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ماضی میں جب ہم نے دیکھا کہ 22 اگست سے
قبل ایم کیو ایم کے مرکز پر چھاپا پڑا تو بڑے ٹی وی اینکرز نے اس کا الزام عامر خان پہ لگایا. کتنی حقیقت تھی یہ تو عامر خان ہی جانتے ہوں گے یا پھر چھاپا مارنے والے لوگ ہی جانتے ہوں گے. وسیم اختر سابق میئر کراچی، الطاف حسین کے سابق قریبی ساتھی، اور اب یقیناً ان کے لیے بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھیوں میں ان کا شمار کرنا مشکل ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ وسیم اختر شاید اگر معافی مانگے اور کچھ چیزیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ جو ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے قریبی لوگ تھے جب وہ میئر بنے تو ان کو انہوں نے زیادہ نہیں چھیڑا اور ان کا جو دل میں الطاف حسین کے لیے ہمدردی جو ہے وہ ہمیشہ رہی اور ہے. تو یقیناً یہ اگر سلسلہ ہے تو یہ الطاف حسین اور وسیم اختر اس حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکیں گے. لیکن جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ وسیم اختر شاید خود ہی الطاف حسین کے پلس ہونے پر اپنے آپ کو مائنس کر لیں. نسرین جلیل یقیناً ایک ایسا نام جو الطاف حسین کے لیے اب بھی قابل قبول ہوگا، کیونکہ نسرین جلیل نے کئی فورم پر رابطہ کمیٹی کے سامنے اور ایم کیو ایم کے کئی لوگوں کے سامنے کبھی بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف نہیں گئی اور ہمیشہ الطاف حسین کے حق میں انہوں نے بات کی. تو یقیناً یہ نسرین جلیل کو یہ پوائنٹ مل سکتا ہے کہ الطاف حسین اگر پلس ہوں گے تو کراچی میں اگر کوئی تنظیم ان کی بنے گی تو نسرین جلیل کو کوئی بڑا عہدہ نہیں تو پھر کسی نہ کسی حد تک ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ الطاف حسین کے ساتھ نسرین جلیل بھی پلس ہوں گی. کیف الورا اچھا بڑا نام ہے. الطاف حسین پر جب 2013 کے آپریشن کے بعد برا وقت آیا اور تمام لوگ رابطہ کمیٹی کے اس وقت بڑے بڑے نام جس میں فاروق ستار، امین الحق، فیصل سبزواری، کشور زہرا، محمد حسین، یہ تمام لوگ بڑے بڑے نام تھے اس وقت. یہ لوگ جو ہے وہ سائیڈ ہوئے تھے تو کیف الورا کو جو ہے وہ الطاف حسین کی جانب سے نہ صرف رابطہ کمیٹی کا انچارج بنایا گیا بلکہ 9/0 پر چھاپے کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور اس کے بعد 22 اگست ہوا اس میں بھی ان کی گرفتاری ہوئی. پھر اس کے بعد 22 اگست کے بعد سے بھی وہ زیادہ منظر عام پر ایم کیو ایم پاکستان کے تحت نہیں آئے. تنظیمی امور میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے بزی رکھا. تو یقیناً ان تمام تر صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الطاف حسین پلس ہوں گے تو کیف الورا بھی جو ہے وہ پلس ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. کنور نوید جمیل بیمار ہیں، بڑی سنگین صورتحال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن ان کو جو ہے اب اگر صحت ان کی بحال ہوتی ہے تو وہ سیاست میں جو ہے وہ ان نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم کنور نوید جمیل پر بات نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ صحت مند ہوتے تو یقیناً الطاف حسین کی نظر میں وہ بھی مائنس ہوتے. فیصل سبزواری آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا گیا سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپنے بانی کے خلاف جن کی جانب سے، تو یقیناً زیادہ بات کرنے کی فیصل سبزواری پر ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب 22 اگست سے قبل بیرون ملک میں تھے تو بڑی چیزیں ان کی جانب سے کی گئیں اور جب پاکستان آئے تو یقیناً جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے اور انہوں نے آنے کا کہیں اور وعدہ کیا تھا اور چلے کہیں اور گئے. تو یقیناً اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو فیصل سبزواری بالکل ہی مائنس ہوں گے. کشور زہرا ایک ایسا نام ہے جو ماضی میں بھی الطاف حسین کو چھوڑ کر جا چکی ہیں ایم کیو ایم حقیقی میں، لیکن 22 اگست کے بعد ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو سوچ کا محور ہے وہ الطاف حسین ہی ہے. یقیناً ایم کیو ایم پاکستان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی وجہ سے یا جو معاملات ہیں پاکستانی سیاست کے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بانی ایم کیو ایم سے دور رکھا، لیکن ان کی نظریاتی سوچ جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم کے قریب ہی ہے. تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو کشور زہرا بھی پلس ہونے والوں میں شامل ہوں گی. محمد حسین یہ ایک ایسا نام ہے جس پر جو ہے وہ یہ بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ الطاف حسین کے پلس ہونے پر یہ بالکل پلس ہوں گے. شکیل احمد رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، سرکاری سابق ملازم ہیں، شاید اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے تو باقاعدہ طور پر ان کے جو کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کو یہی کہتے ہیں کہ بانی کو بڑے سخت جملے ان کی جانب سے استعمال کیے گئے ہیں. تو یقیناً اگر الطاف حسین مائنس پلس ہوتے ہیں تو شکیل احمد جو ہے وہ مائنس ہوں گے. خالد سلطان یہ تنظیمی امور کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے.
لیکن کبھی بھی سیاسی معاملات میں یا میڈیا کے سامنے یا جو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمیشہ پیچھے رہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے ان کے متعلق کہ 22 اگست کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو رکھا، لیکن دل میں بانی ایم کیو ایم کی محبت جو ہے وہ موجود ہے، تو یقیناً یہ بھی پلس ہوں گے۔ زاہد منصوری، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو شعیب بخاری کام کیا کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کے جو لاپتہ کارکنان یا ایم کیو ایم کے جو لوگوں کے مقابلوں میں مار دیا جاتا تھا اس وقت ماضی میں، تو جنازوں میں شعیب بخاری اور حسن مثنی ایک رہنما ہوتے تھے، وہ لازمی ہوتے تھے۔ زاہد منصوری کو آج کل اس کام کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے رکھا ہوا ہے، لیکن شریف آدمی ہیں تو ان کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ مائنس ہوں گے یا پلس ہوں گے، اور نہ کبھی انہوں نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ کارکنان کے سامنے یا کبھی جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو آشکار ہونے دیا۔ تو اس حوالے سے میں پرسنلی جو ہے وہ زاہد منصوری کے حوالے سے کوئی پلس یا مائنس کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں حیدر عباس رضوی، یقیناً بڑی مشکلات ہیں ان پر اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان میں کام کرنے کے دوران بھی، لیکن چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی ضمانت پر آئے ہیں اور یقیناً بانی ایم کیو ایم سے بغاوت بھی کی ہوگی پاکستان آنے کے لیے انہوں نے، لیکن جو قریبی حلقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم اگر پلس ہوتے ہیں تو حیدر عباس رضوی کا کچھ نہ کچھ کردار ہوگا۔ اتنا ایکٹیو کردار اگر بانی ایم کیو ایم پلس ہوتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ حیدر عباس رضوی کا نہیں ہوگا، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک کردار مل سکتا ہے کچھ پلس پوائنٹس کا، جو انہوں نے باہر مشکلات روپوشی کاٹی اور دیگر معاملات میں جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی ان کی مخالفت پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں اس میں بھی، تو اس حوالے سے کچھ ان کو پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ فرقان اطیب، یہ بھی جو ہے وہ تنظیمی معاملات میں ہیں، یہ پلس ہوں یا مائنس اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ محمد شریف حیدرآباد کے ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، تو ان کے بھی پلس اور مائنس ہونے کے حوالے سے کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن حیدرآباد کے لوگ جانتے ہیں کہ محمد شریف جو ہیں وہ بانی ایم کیو ایم سے وابستگی رکھتے تھے ہیں، اور مجبوری میں شاید 22 اگست کے بعد جو تمام تر صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ ہیں۔ نعیم صدیقی بھی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، لیکن ان کو میں نے بھی کبھی بائف سامنے آئے تو شاید میں ان کو پہچان سکوں، لیکن اس لیے میں ان کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رضوان بابر، یہ بھی ایک جو الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں اور تنظیمی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، اور اچھی ان کے تنظیمی معاملات میں گرپ ہے اور سیاسی جو ہے وہ سمجھ بھی ہے ان کو، اور اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو یہ بھی پلس ہونے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشد حسین سابق جو ہے وہ ڈپٹی میئر کراچی کے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان سے جو ہے وہ 22 اگست کے بعد زیادہ نام ان کا ابھر کے سامنے آیا ہے، تو یقیناً اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو ارشد حسن جو ہے وہ مائنس ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ عبدالحسیب، یہ ایک ایسا نام ہے، ان کے ساتھ ساتھ عارف خان ایڈوکیٹ، یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ الطاف حسین کے آنکھ ناک کان جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن 22 اگست کے بعد ان پر بھی کافی سنگین الزامات پارٹی کے کارکنان کی جانب سے، ایم کیو ایم لندن کی جانب سے لگائے گئے، لیکن جو بانی ایم کیو ایم کی جو بہن ان کا انتقال ہوا ساحرہ کا، تو اس کے بعد عبدالحسیب جو ہے وہ کافی آگے رہے ان تمام تر ان کی تدفین میں اور دیگر معاملات میں، تو یقیناً اس کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ عارف خان بھی جو ہے وہ پلس ہونے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مطیع الرحمان بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے ماضی میں، اور اگر پلس ہوتے ہیں الطاف حسین تو یہ بھی پلس ہونے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حمید الظفر، یہ ایک ایسا نام ہے جس پر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، تو لندن کیسے اعتماد کر سکتا ہے۔ ابو بکر ابھی N240 سے منتخب ہوئے ہیں، اور 22 اگست کے بعد تو باقاعدہ طور پر کئی جو ہے وہ اپنی تقاریر جو ان کی ٹاؤنز میٹنگ ہوتی تھی، کئی جلسوں میں بھی جو ہے وہ 22 اگست کے کافی عرصے تک بھی جو ہے وہ الطاف حسین کو نہیں بھولے، اور باقاعدہ ایک تقریب میں تو ہم بھی موجود تھے جس میں جب انہوں نے اپنی تقریر اینڈ کی تو نعرہ الطاف جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا، اور اس کے بعد بڑی ان کی سرزنش ہوئی، لیکن پلس ہونے والوں میں یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ظفر ہیں یا ظفیر ان کا نام ہے،
ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی الطاف حسین کے ساتھیوں میں رہے ہیں اور یہ بھی پلس ہونے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رؤف صدیقی بڑا نام ایم کیو ایم کا کراچی کے حوالے سے اور الطاف حسین کے ساتھیوں کے حوالے سے، اور الطاف حسین سے کافی ان کی محبت بھی رہی ہے۔ 22 اگست کے بعد جو تمام تر صورتحال ہوئی اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو حال ہے اس پر رؤف صدیقی ہمیشہ جو ہے وہ کافی رنجیدہ ہمیں نظر آئے، اور کوشش ان کی جانب سے کی گئی کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو رؤف صدیقی کو پلس کرتی ہے الطاف حسین کے پلس ہونے پر۔ ڈاکٹر ظفر کمالی یہ بھی ایک بڑا نام ہے اندرون سندھ کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو ظفر کمالی بھی پلس ہونے والوں میں شامل ہے۔ مسعود محمود ہیں، شاہد علی خان ہیں، یہ ایسے نام ہیں جو رابطہ کمیٹی میں ہمیشہ خاموش رہے ہیں اور کبھی سامنے نہیں آئے، تو اس وجہ سے ان کی سوچ پر بات کرنا جو ہے وہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ راشد سبزواری فیصل سبزواری کے قریبی عزیز ہیں اور 22 اگست کے بعد رابطہ کمیٹی میں آئے ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، اور یقیناً الطاف حسین کے کافی مخالف رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ مائنس ہی ہوں گے، پلس ہونے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ذاکر قریشی یہ بھی جو ہے وہ خاموش 22 اگست کے بعد رابطہ کمیٹی میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال مقدم یہ بھی جو ہے وہ خاموش، دونوں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں، اور اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو ان کا بھی پلس ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صغیر، وسیم آفتاب اور سلیم تاجک یقیناً بڑے نام ہیں ایم کیو ایم کے تنظیمی اسٹرکچر کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم جب ایک تھی اس حوالے سے، تو یقیناً کافی الزامات بھی ہیں اور کافی ورک بھی کر لیتے ہیں، بھاگ دوڑ میں بھی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو یہ پلس ہونے والوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ کافی سنگین الزامات ہیں، اور خاص طور پر ان تینوں رہنماؤں پر جو ماضی میں چائنا کٹنگ اور کراچی میں قبضے اور دیگر معاملات ہیں تو اس میں بھی ان کے نام کافی گونجے ہیں، تو یقیناً اگر الطاف حسین پلس ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم کامران ٹسوری اور صادق افتخار، تو یہ دونوں ایک ایسے نام ہیں جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پلس ہونے کا چانس بہت کم ہے۔ تو یقیناً جو رابطہ کمیٹی کے جتنے اراکین تھے ان کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب یہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تجزیہ پیش کیا وہ درست تھا یا غلط، لیکن ہم نے جو چیزوں کو مانیٹر کیا 22 اگست کے بعد 2016 کے، تو اس میں ہم نے جو ہے کہ تجزیہ ایک جو چیزیں ہم نے محسوس کی اس حوالے سے ہم نے آج یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 اکتوبر کو پیشی جو ہے الطاف حسین کا جو کیس ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس فیصلے کے بعد ہی کچھ حتمی طور پر کہا جا سکے گا۔ لیکن ایک بار پھر میں کہوں گا کہ آج تک کی تاریخ میں جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کے مطابق الطاف حسین آن نہیں ہوں گے، وہ مائنس تھے، پاکستان کی سیاست میں مائنس رہیں گے۔ لیکن ایک بار پھر میں کہوں گا کامران ٹسوری ایک ایسا نام ہے جو شاید کچھ بڑا کام کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں میرے پاس ہیں لیکن میں بھی ان کو سامنے نہیں لا سکتا کیونکہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے ان چیزوں کو سامنے لانے میں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ کامران ٹسوری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو الطاف حسین کے پلس ہونے پر کون مائنس ہوں گے، کون پلس ہوں گے، یہ ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔